क्या सच में हमारा दीन चोरी का है? मेरा एक चैलेंज है उन तमाम मुल्हिदीन यानी एथियस्ट और गैर मुस्लिम नाकिदीन के लिए जो ये दावा करते हैं कि कुरान करीम नऊज़ बिल्लाह किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम है और इसे पुरानी किताबों, तहसीबों या बाइबल से कॉपी किया गया है। आज हम कोई जज्बाती या रिवायती बहस नहीं करेंगे, बल्कि खालिस जदीद साइंस, एस्ट्रोफिज़िक्स और मंतक की बुनियाद पर इस कॉपी पेस्ट के दावे का पोस्टमार्टम करेंगे। लेकिन अपने इस चैलेंज और साइंसी सबूत की तरफ बढ़ने से पहले आइए ज़रा सुनते हैं कि एक एथियस्ट जॉन ट्रकिंग इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं। क्या सच में हमारा दीन चोरी का है? क्या सच में हमारा किताब, हमारा पूरे का पूरा दीन कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है? हमने चोरी किया है? जॉन ट्रकिंग का दावा आपने सुन लिया। उसका कहना है कि कुरान करीम एक नकल शुदा कॉपीड किताब है नऊज़ बिल्लाह। यानी उनका कहना है कि ये पिछली तहजीबों और किताबों से कॉपी पेस्ट किया गया है। ये एक पुराना दावा है और यूँ तो कुरान मजीद के असल और कलाम इलाही होने के बेशुमार तारीख़ी, लिसानी और साइंसी दलाइल मौजूद है। लेकिन आज मैं इन सब को एक तरफ रखकर जॉन ट्रकिंग के इस कॉपी वाले दावे को सिर्फ एक ठोस सबूत से गलत साबित करूंगा। अगर कुरान करीम वाकई पुरानी किताबों की कॉपी है तो मेरे इस चैलेंज का जवाब ज़रूर दीजिएगा। कुरान मजीद के सूरह तारिक की पहली 3 आयत का जायज़ा लें, जिसका तर्जुमा है और उसमें जिक्र किया गया है, कसम है आसमान की और तारिक की, और तुम क्या जानो कि वो तारिक क्या है। वो एक चमकता हुआ सुराख करने वाला सितारा यानी अन्नजमुस साकिब है। यहाँ ज़रा रुकिए और गौर कीजिए। 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में नाजिल होने वाली एक किताब आखिर आसमान के एक सितारे को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? इसे एक आम सितारा कहने की बजाय तारिक का एक इंतहाई मखसूस नाम क्यों दे रही है? इसे इंतहाई चमकदार और चीर देने वाला नजमुस साकिब क्यों कह रही है? आखिर क्यों? और हैरत की बात सिर्फ ये अल्फाज नहीं है, बल्कि कुरान करीम का अंदाज़े बयान है। कुरान करीम खुद इंसान की अकल को झंझोड़ता है, उसे सोचने पर मजबूर करता है और पूछता है, और तुम क्या जानो कि वो तारिक क्या है? यानी ये कोई आम बात नहीं है। कायनात का खालिक खुद आपको इस राज पर गौर व फिक्र करने की दावत दे रहे हैं कि जाओ और खोज लगाओ कि ये सितारा असल क्या है। तो आइए अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गौर व फिक्र करें, तदब्बर करें। इन आयात में इस्तेमाल होने वाले अरबी अल्फाज के अंदर एक ऐसी हैरान कुन और इंतहाई मखसूस साइंसी हकीकत छुपी थी जिसे 20वीं सदी में रेडियो टेलीस्कोप की इजाद से पहले पूरी तरह समझना पूरी इंसानियत के लिए मुमकिन ही नहीं था। ये जो लफ्ज़ है तारिक, इसका मादा अरबी हर्फ ते रे काफ से निकला है। इसका लुग़वी मानी है ज़ोर से मारना, ज़रब लगाना या रात के वक्त किसी का दरवाज़ा खटखटाना। अब हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। साल है 1967 में माहिर फल्कियात जोसलीन बेल बर्नल ने खला में बिल्कुल नई किस्म के सितारे की दरियाफ्त की, जिन्हें आज साइंस की ज़ुबान में पल्सर स्टार कहा जाता है। पल्सर दरअसल इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक यानी मकनातीसी कशिश रखने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं। घूमने के दौरान ये अपने अंदर से रेडियो लहरें यानी रेडियो वेव्स की तेज़ वेव्स खारिज करते हैं। जब ये सितारा घूमता है तो इसकी शुआएं एक मखसूस और बाकायदा वक्फे से ज़मीन से टकराती हैं। जब हमारे जदीद आलात इन रेडियो लहरों को आवाज़ में तब्दील करते हैं तो हैरत अंगेज़ तौर पर यह आवाज़ बिल्कुल वैसी होती है जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा हो। अत्तारिक, यहाँ एक लम्हे के लिए सोचिए, साइंस ने इसे पल्सर स्टार क्यों कहा? साइंसी एतबार से लफ्ज़ पल्सर दरअसल एक लफ्ज़ से निकला है, यानी पल्सेटिंग स्टार, धड़कने वाला या ज़रब लगाने वाला। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है पल्सर। अंग्रेज़ी में लफ्ज़ पल्स का मतलब है एक बाकायदा रिदम, जैसे आपके अपने नब्ज़ जिसे कहते हैं उसे पल्स कहते हैं। धड़कना जैसे दिल की धड़कन होती है, वो रिदम, वो हार्ट बीट, या किसी चीज़ का मुसलसल और बाकायदा वक्फे से बजना या टकराना। क्योंकि ये सितारा इंतहाई बाकायदगी से रेडियो लहरों की ज़रबें यानी उसकी पल्सेस ज़मीन पर भेजता है, इसलिए साइंसदानों ने इसे पल्सर का नाम दिया। और जब इन पल्सेस को आवाज़ में तब्दील किया जाता है
تو ان کی آواز بالکل ویسے ہوتی ہے جیسے کوئی باقاعدگی سے دروازے پر دستک کر رہا ہو. ٹک ٹک ڈگ 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 ناکنگ. یہاں ایک لمحے کے لیے رکیں اور اپنے ذہن کو اس ناقابل یقین حقیقت پر غور کرنے دیں. یہ بات آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس ستارے کو جدید سائنس نے 20ویں صدی کی جدید ترین ٹیکنالوجی مشینز اور ریڈیو ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے بعد اس کی مسلسل ضربوں کی وجہ سے انگریزی میں پلسیٹنگ سٹار کا نام دیا، پلس کا نام دیا. قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے اسے عربی میں عین اسی مفہوم کے ساتھ الطارق کہہ کر پکار چکا ہے. دونوں کی ایک جیسی آواز، ڈگ 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 ڈگ، جس کا لغوی معنی ہے دستک دینے والا اور ضربے لگانے والا ستارہ. بالکل وہی حقیقت اور بالکل وہی نام جو جدید فلکیاتی سائنس نے 1400 سال کے بعد آ کر دریافت کیا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. خدا کے لیے سوچئے 7ویں صدی کے اس دور میں جب کائنات کو دیکھنے یا سننے کا کوئی آلہ تک موجود نہ تھا، تب خلا کی اس گہری تاریکی میں دھڑکتی ضرب لگاتی اور کھٹکھٹاتی ان لہروں کو کس نے محسوس کیا؟ اب مزید حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. قرآن کریم صرف کھٹکھٹانے کے ذکر پر نہیں رکتا، صرف طارق کے ذکر پر نہیں رکتا. آیت نمبر 3 واضح کرتی ہے کہ یہ ستارہ کس قسم کا ہے. النجم الثاقب. عربی میں لفظ ثاقب یعنی سے کاف بے کے دو بہت گہرے اور بنیادی معنی ہیں. پہلا معنی ہے انتہائی شدت سے چمکنے والا، اور دوسرا لغوی معنی ہے سوراخ کرنے والا، چیر دینے والا یا ڈرل کرنے والا، یعنی سوراخ کر دینا. یہاں آپ کو ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے. آخر کیوں قرآن کریم نے ایک ستارے کو بیان کرنے کے لیے اتنے عجیب، اتنے ہیبت ناک اور کائناتی الفاظ کا انتخاب کیوں کیا؟ اسے انتہائی شدت سے چمکنے والا اور زمان و مکان کو چیر دینے والا کیوں کہا؟ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھے ان لوگوں پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے پہلی بار کلام الہی سے یہ الفاظ سنے ہوں گے. یہ الفاظ اتنے گہرے اور سائنسی لحاظ سے اتنے پیچیدہ ہیں کہ آج کے اس جدید دور کا عام انسان بھی اسے آسانی سے ہضم نہیں کر سکتا. تو 1400 سال پہلے کے انسان کے لیے تو خلا میں سوراخ کرنے والے ستارے کا تصور ہی انسانی عقل سے یکسر باہر تھا. لیکن آج جب آپ اس کی سائنسی حقیقت سنتے ہیں، جب یہ پوری سائنسی حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آتی ہے، تو انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر، اور دل بے ساختہ یہ چاہتا ہے کہ اس کائنات کے خالق کی اس بے پناہ عظمت اور علم کے سامنے سیدھا سجدے میں گر جائیں. تو آئیں اور اس کی سائنسی وضاحت کو سمجھیں، خاص کر اس لفظ ثاقب کی. جدید سائنس کے مطابق ثاقب کے دو معنی مکمل طور پر پلسر ستارے پر فٹ بیٹھتے ہیں. پہلا معنی جو ثاقب کا ہے وہ ہے انتہائی چمکدار. آپ کو لگتا ہوگا کہ ہمارا سورج بہت چمکدار ہے، لیکن پلسر ستارے کی چمک کا اندازہ لگانا انسانی عقل سے باہر ہے. اسے یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے سورج کی روشنی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی ہے، تو پلسر ستارہ کسی کرکٹ اسٹیڈیم کی سب سے طاقتور فلڈ لائٹ ہے. مثال کے طور پر کریب پلسر لے لیں. کریب پلسر نامی ستارہ ہمارے سورج سے 75,000 گنا زیادہ چمکدار ہے. یہ ستارہ حجم میں صرف ایک عام شہر جتنا ہے، یعنی سورج سے بہت چھوٹا، لیکن اس کی روشنی ہمارے سورج کو بھی مات دے دیتی ہے. یہ تاریکی کو چیر دینے والا ایک انتہائی چمکدار ثاقب ستارہ ہے. اب دوسرا معنی ثاقب کر لیں جو ہے سوراخ کرنا. پلسر دراصل مرتے ہوئے بڑے ستاروں کا ایک کثیف، ایک ڈینس حصہ ہوتے ہیں. ان کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پلسر ستارے کا صرف ایک چینی کے دانے یعنی شوگر کیوب جتنا حصہ لیں تو زمین میں اس کا وزن 1 ارب ٹن ہوگا. ایسے سمجھے جیسے پورا کوہ ہمالیہ کو سکیڑ کر ایک چینی کے دانے میں بند کر دیا جائے. اتنا ڈینس. اس بے پناہ وزن کی وجہ سے اس کی گریوٹی فیبرک آف سپیس ٹائم کو شدید کھینچ لیتی ہے، اور جب یہ ستارہ ارد گرد سے مزید ماس کھینچتا ہے تو یہ اپنے ہی بوجھ تلے دب کر زمان و مکان کی اس چادر میں لفظی طور پر ایک سوراخ کر دیتا ہے، جسے ہم آج سائنس کی زبان میں بلیک ہول کہتے ہیں، یعنی سوراخ کرنے والا ستارہ. جس کا مطلب ہے کہ ثاقب کے دونوں معنی پلسر سٹار کی تفصیل پر پوری طرح فٹ بیٹھتے ہیں.
ایک ستارہ جو کھٹکھٹاتا ہے یعنی طارق، جو سورج سے ہزاروں گنا زیادہ چمکدار ہے اور جو زمان و مکان میں سوراخ کر دیتا ہے یعنی ثاقب۔ اب واپس آتے ہیں جان ڈرکنگ کے اس دعوے کی طرف کہ قرآن کریم پرانی کتابوں کی کاپی ہے۔ کاپی کرنے کا ایک بہت سادہ سا اور منطقی اصول ہے۔ آپ صرف وہی چیز کاپی کر سکتے ہیں جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ فرض کریں اگر ایک طالب علم امتحان میں نقل یعنی کاپی کرتا ہے تو اپنے ساتھ بیٹھے طالب علم کے پیپر سے نقل کرے گا، لیکن اگر پوری کلاس کو ہی اس سوال کا جواب نہ آتا ہو تو نقل کیسے کرے گا؟ پھر تو نقل کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت دنیا میں علم کے بڑے مرکز موجود تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ بائبل سے کاپی کیا گیا ہے؟ بائبل میں ستاروں کا ذکر کئی بار آیا ہے، لیکن پوری بائبل میں کہیں بھی کسی ستارے کو دروازہ کھٹکھٹانے والا، ضرب لگانے والا یا سوراخ کرنے والا نہیں کہا گیا۔ کیا یہ ہندو ویدوں سے کاپی کیا گیا ہے؟ قدیم ہندو فلکیات کے زبردست ماہر تھے، لیکن اس کی کتاب میں بھی کھٹکھٹانے والے ستارے کا یا سوراخ کرنے والے ستارے کا کوئی وجود نہیں۔ کیا یہ زرتشتیوں کی اوستا یا یونانیوں سے کاپی ہوا ہے؟ یونانی اور رومی ستارہ شناس تھے، پارسی ستاروں کو روحانی جنگجو مانتے تھے، لیکن کسی کے پاس بھی سوراخ کرنے والے یا ضربے لگانے والے ستارے کا کوئی بھی سائنسی علم، کوئی بھی علم موجود نہیں۔ 7ویں صدی سے پہلے کی پوری انسانی تاریخ چھان ماریں، آپ کو روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسی مذہبی یا سائنسی تحریر نہیں ملے گی جس میں یہ علم موجود ہو۔ مزید یہ کہ پلسر ستارے انسانی آنکھ سے دیکھے ہی نہیں جا سکتے، آپ اسے انسانی آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ انہیں دریافت کرنے کے لیے جدید ریڈیو ٹیلیسکوپ درکار تھی۔ 7ویں صدی کے عرب کے ریگستان میں موجود ایک انسان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ اپنی آنکھ سے پلسر کو دیکھ سکتا یا اپنے کانوں سے اس کی کھٹکھٹاہٹ سن سکتا۔ جب پوری دنیا رومیوں، ایرانیوں، ہندوستانیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ناممکن اور غائب سائنسی علم کو کس طرح کتاب سے کاپی کر لیا؟ اگر قرآن کاپی شدہ ہے نعوذ باللہ، تو لائیے وہ اصل ماخذ، لائیے وہ سورس، ہمیں وہ مسودہ دکھائیے جس میں اس کھٹکھٹانے والے ستارے اور زمان و مکان کو چیرنے والے ستارے کا ذکر ہو۔ اگر آپ کے پاس یہ ثبوت نہیں ہے، اور یقیناً آپ کے پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ کا یہ کاپی پیسٹ کا دعویٰ جھوٹ اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو منطقی طور پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ کلام کسی انسان نے دوسری کتابوں سے کاپی نہیں کیا، بلکہ یہ سیدھا اس خالق کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے ان ستاروں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ثبوت پیش کرنے کی ذمہ داری اب آپ پر ہے کہ بتائیے یہ کہاں سے آیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ، اور اس قسط کو، اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ حافظ۔